السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمد جنید اور آپ دیکھ رہے ہیں بگ سیکھو کی خصوصی ڈاکومنٹری، جس میں ہم ان اہم وجوہات کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے آج پاکستان مشکلات میں گھرا ہوا ہے اور حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد پاکستان سوویت یونین کا حامی تھا اور ان سے اچھے تعلقات بھی تھے، لیکن 1951 میں وزیر اعظم خان لیاقت علی خان نے سوویت روس اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ میں امریکہ کا ساتھ دیا۔ پاکستان نے ماسکو کی بجائے واشنگٹن جانے کا فیصلہ کر لیا۔ دوستو، امریکہ جیسا کہ سب جانتے ہیں مفاد پرست ملک ہے۔ اس نے پاکستان کو وقتی امداد بھی دی۔ اس طرح پاکستان ان کے چنگل میں ایسا پھنسا کہ آج تک ہماری اعلیٰ قیادت ان کے زیر سایہ ہے اور اب بھی ہمارے تمام تر بڑے فیصلے امریکہ کی ہی مرضی سے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کے بعد پاکستان کے سفید و سیاہ کے مالک گورنر جنرل غلام محمد بن گئے۔ دوستو، دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ فالج زدہ گورنر صحیح طرح نہ تو بول سکتے تھے، نہ ہی چل پھر سکتے تھے۔ غصے کے عالم میں ہوتے تو ان کی حالت اور بھی غیر ہو جاتی۔ یہ کیسے اقتدار میں آئے، اس بارے میں ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی قسط نمبر 2 میں بتا چکے ہیں۔ ایسا گورنر جنرل جو نہ تو بول سکتا تھا اور نہ ہی چل پھر سکتا تھا، وہ کیسے اس ملک کو چلا سکتا تھا؟ ان کے کیے گئے خطرناک اقدامات سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ 1955 میں پاکستان کی بھاگ دوڑ غدار بنگال میر جعفر کے پڑ پوتے سکندر مرزا کے ہاتھ میں دے دی گئی۔ اپنے اقتدار کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے 3 سالہ دور اقتدار میں 5 وزرائے اعظم کی چھٹی کروا کر ان کو گھر بھیج دیا۔ اس موقع پر جواہر لال نہرو نے کہا، میں اتنی دھوتیاں نہیں بدلتا جتنی تیزی سے پاکستان میں وزیر اعظم بدلتا ہے۔ سکندر مرزا کی اس حرکت سے پاکستان کے جمہوری نظام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ دوستو، ہم اکثر یہ سنتے ہیں کہ 1965 کی جنگ میں پاکستانی فوج نے انڈیا کو عبرتناک شکست دی اور آج بھی اس کی یاد میں ہر سال یوم دفاع مناتے ہیں۔ لیکن ستم ظریفی دیکھیے، یہ جیتی ہوئی جنگ ہم مادہ تاشقند میں ہار گئے۔ مذاکرات کی اس میز پر کشمیر کا کافی حصہ جو ہم واپس لے چکے تھے، جنرل ایوب نے واپس کر دیا، جس کی وجہ انہوں نے کبھی کسی کو نہیں بتائی۔ جنرل ایوب کے بعد پاکستان میں پہلے عام انتخابات ہوئے۔ مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے شیخ مجیب الرحمان نے واضح ترین اکثریت سے ذوالفقار علی بھٹو کو شکست دے دی۔ اقتدار شیخ مجیب الرحمان کو منتقل کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ اس کے لیے جنرل یحییٰ نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلوانا چاہا، لیکن بھٹو نے اس میں جانے سے انکار کر دیا۔ بھٹو کو شیخ مجیب الرحمان کے 6 نکات سے اختلاف تھا، لہذا جنرل یحییٰ نے اجلاس ملتوی کر دیا اور مشرقی پاکستان سمجھ گیا کہ یہ اقتدار ہمیں منتقل نہیں کرنا چاہتے۔ ان وجوہات کی بنا پر مشرقی پاکستان میں بغاوت نے جنم لیا اور حالات اتنے خراب ہوئے کہ پاکستان 1971 کی جنگ بھی ہار گیا اور ساتھ ہی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ سقوط ڈھاکہ کی یہ کہانی ہم آپ کو ہسٹری آف پاکستان کی سیریز میں بتا چکے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم کر کے ضیاء الحق نے ملک میں پہلا ملک گیر مارشل بھٹو کو رضا قصوری کے کمزور سے کیس میں پھانسی دے دی گئی۔ اس کے علاوہ ضیاء الحق نے ایک ایسا کام کیا جس کی وجہ سے پاکستان میں منشیات اور دہشت گردی عام ہو گئی۔ ضیاء الحق نے امریکہ اور سعودی عرب کے ساتھ مل کر افغانستان میں سوویت روس کے خلاف جنگ کی۔ اس جنگ میں 12 لوگ لقمہ اجل بنے۔ اس جنگ کے لیے طالبان تیار کیے گئے اور ان کو خصوصی تربیت بھی دی گئی۔ ضیاء الحق کا یہ اٹھایا ہوا قدم آج بھی پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس بارے میں ہم تفصیلاً
ہسٹری آف پاکستان میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو قیام پاکستان سے لے کر ضیاء الحق کے دور کی مختصر سی کہانی اور اس میں ہونے والے اہم لیکن سنگین ترین نتائج والے فیصلوں کے بارے میں بتایا ہے۔ اس کے بعد کے واقعات کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن اگلی قسط میں۔ دوستو، آپ کے نزدیک وہ کون سی ایسی غلطی ہے جس سے پاکستان کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہم اس سلسلے کو جاری رکھ سکیں اور بہتر سے بہتر بنا سکیں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آسانی سے آپ تک پہنچ سکیں۔